اے دل دل کی دنیا میں ایسا حال بھی ہوتا ہے، باہر کوئی ہنستا ہے اندر کوئی روتا ہے۔ اے دل، کسی نے یہ جانا نہیں، کسی نے یہ مانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں، درد چھپا ہے کہاں۔ وہ دور کھڑی سٹیج پہ ان دلہا دلہن کو دیکھ رہی تھی جن کی آج منگنی تھی۔ بہت پیاری جوڑی لگ رہی تھی دونوں کی، سبھی نے ان کی تعریف کی۔ تالیوں کی گونج میں دونوں نے ایک دوسرے کو رنگ پہنائی۔ دونوں خاندان کتنے خوش تھے۔ منیشا نے نگاہیں پھیر لی، وہ اس وقت سفید فراک میں تیار ہوئی چھوٹی سی پیاری اور بے انتہا خوبصورت اپسرا لگ رہی، لیکن نصیب شاید اس کے جیسے نہ تھے۔ سامنے کھڑے شخص نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، نکاح ہوا تھا اور بنا رخصتی کے ہی طلاق دے دی اور اس کی چھوٹی بہن نمرا سے منگنی کر لی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، چاہ کے بھی وہ اپنے آنسو نہ روک پا رہی تھی۔ سب کتنا خوش تھے، کسی کو بھی منیشا کا خیال کیوں نہ آیا۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، ہاں وہ واقعی چاند سورج کی جوڑی تھی۔ ٹھیک ہی بولتے ہیں سب، اور میں ان کے بیچ میں گرہن۔ منیشا اپنے آنسو پونچھتے چہرے پہ مسکان سجائے سٹیج کی جانب بڑھی۔ اس کے سٹیج پہ آتے سب طرف خاموشی چھا گئی۔ وہاج اور نمرا دونوں نے بیک وقت اسے دیکھا۔ کانگریچولیشنز بوتھ آف یو۔ اس کا یوں مسکرا کے مبارک دینا وہاں موجود سب کو حیران کر گیا۔ وہاج نے رخ پھیر لیا، جبکہ نمرا بس مسکرا ہی سکی۔ بس وہ چند ایک پل ہی تھے جو وہ وہاں کھڑی رہی، اس کے بعد وہ وہاں ایک منٹ بھی نہ رکی اور سٹیج سے نیچے اتر آئی۔ اچانک سے اسے وہاں پہ گھٹن کا شدید احساس ہونے لگا۔ اس کی سانس جیسے کوئی کھینچ رہا تھا۔ ایک نظر سب پہ ڈالتی وہ ہال سے بیرونی دروازے کی جانب بڑھی۔ تقریباً بھاگتے ہوئے وہ وہاں سے نکلی تھی۔ آنسو بھی اسی طرح متواتر بہتے جا رہے تھے۔ باہر گارڈن ایریا میں آتے ہی اس نے لمبے لمبے سانس اندر کی جانب کھینچے اور اپنی سانسیں بحال کی۔ درد کی شدید ٹیس اس کے دل میں اٹھ رہی تھی۔ وقت نے کتنی جلدی پلٹا کھایا تھا کہ پلک چھپکتے سب کچھ بکھر گیا تھا۔ کیا یقین ایک کچا گھروندا تھا۔ پیار کرنے والے اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہر بار عورت کو ہی اپنی پاک دامنی کا ثبوت دینا پڑتا ہے؟ یقین کی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ وہ خود سے سوال کرتی اشک بہا رہی تھی۔ وہ وقت جس دن اس کا نکاح ختم ہوا، اسے سب کے سامنے وہاج نے طلاق دے دی، وہ اس کے لیے قیامت کا دن تھا۔ وہ تکلیف ساری زندگی کی تھی جسے وہ چاہ کے بھی بھلا نہیں پا رہی تھی، اور شاید وہ ناسور بننے والی تھی۔ منیشا جمیل ملک، میں وہاج سیام اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ منیشا جمیل ملک، میں وہاج سیام اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ منیشا نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ ان الفاظ کی بازگشت ایک بار پھر سے اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ کاش یہ سب ہونے سے پہلے میں مر جاتی، طلاق کا دھبا کیوں لگا مجھے؟ وہ تڑپ رہی تھی اور اسی تڑپ میں وہ بھاگی تھی وہاں سے، بے اختیار اندھا دھند کہ کسی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ آنکھوں میں گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی پڑی تو وہ اپنی دونوں آنکھوں پہ ہاتھ جما گئی، لیکن گاڑی والے نے بھی گاڑی کو بریکس لگا لیے تھے، اس لیے ٹکراؤ ہونے سے بچت ہو گئی۔ آر یو اوکے؟ عاصم سلطان فوراً گاڑی سے باہر نکلا اور اپنے سامنے کھڑی لڑکی سے گھبرا کے پوچھا۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ٹھیک ہو؟ عاصم نے اس سے پھر سے پوچھا تو وہ وہاں سے واپس پلٹ گئی۔ عاصم اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ وہ انتہا کی خوبصورت تھی کہ عاصم کو گمان ہوا وہ انسان تھی یا پری۔ ہاتھ لگائے وہ میلی ہوتی تھی۔ اتنی خوبصورتی اس نے اپنی 27 سالہ زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ واپس پلٹا تھا۔ وٹ ہیپن پاپا؟ ہو از شی؟ گڑیا نے عاصم سے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ بیٹا، پرستان سے کوئی پری زمین پہ اتر آئی تھی، وہ ٹرانس کسی کیفیت میں بولا۔ بابا، آپ نے ہمیں اس پری سے ملوایا نہیں، گڑیا نے نہ روٹھے انداز سے کہا۔ نیکسٹ ٹائم اگر پھر سے ملاقات ہوئی تو۔
आसिम मुस्कुराया था और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आज वो अपने बड़े भाई की बेटी गुड़िया को लेने गया था, जो आज अपनी मामा के घर से उनसे मिलने आ रही थी। उसके बड़े भाई की डेथ हो गई थी और उनकी डेथ के बाद आसमा अपने वालिदैन के घर लौट गई थी। गुड़िया भी उन्हीं के साथ चली गई। हर वीकेंड पे वो धदयाल अपनी दादी, दादा और छोटे पापा आसिम, जो कि अब उसके पापा ही बन गए थे, उनसे मिलने आया करती थी। घर पहुंचते ही गुड़िया सीधा दादी दादा के साथ उनके सीने से जा लगी। वो भी जैसे उसके लिए कब से तरस रहे थे। कैसी है मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया? हलीमा खातून ने मोहब्बत से पूछा। आई एम गुड दादो, आप क्यों वीक हो गई हैं? वो मुंह बना के बोली। 5 साला गुड़िया, जिसका असल नाम नूर रहाम सुल्तान था, सबकी तवज्जो का मरकज बनी रहती थी। अरे ये तो मैं कहने वाली थी। दादो जान मुस्कुराई। मेरी गुड़िया मुझसे नहीं मिलेगी? तैमूर सुल्तान ने अपनी पोती के लिए बाहें वां की तो वो उनके सीने से जा लगी। सच में दादा जान एंड दादो, आई मिस यू सो मच। आप प्लीज मेरे साथ मामा के घर चल के रहें ना, वो उदासी से बोली। उसके बाबा की डेथ 6 माह पहले एक कार हादसे में हुई थी। उसके बाद से एक खला आ गया था उनके बीच। अरे नूरे आई है मेरी जान, फिजा ने उसको देखते ही मोहब्बत से कहा तो वो अपनी इकलौती फुफ्फो से जाकर गले मिलते हुए मुस्कुराई। सदके जाऊं, हमारी गुड़िया तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। फिजा ने उसके गालों पे प्यार किया। आप भी मेरी तरह प्यारी होती जा रही हैं। गुड़िया ने भी बदले में फिजा के सुर्ख और सफेद गाल खींचे। इस असना में आसिम भी अंदर आता दिखाई दिया और सलाम करता सोफे पे थके हारे अंदाज में बैठा। तबीयत ठीक है ना बेटा? हलीमा खातून ने मोहब्बत और फिक्रमंदी से पूछा। जी बस आज कुछ काम ज्यादा था। फिजा नूर को अंदर ले गई थी। बेटा आसिम, क्या एक बार भी नहीं सोच सकते तुम हमारी बात के मुतालिक? हलीमा बेगम ने मोहब्बत से कहा। कौन सी बात? आसिम के दिमाग से यकदम उनकी बात महव हो चुकी थी। आसमा से शादी। अम्मी प्लीज, आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैं उनको अपनी बड़ी बहन की जगह देता हूं। कैसे कर लूं उनसे शादी? 6 साल वो यहाँ रही हैं और उनकी मैं दिल से इज्जत करता हूं। ऐसी बात ना करें कि मैं अपनी नजरों में ही गिर जाऊं। आसिम का लहजा दुखी था। बेटा ये बातें हैं, तुम्हारा और आसमा का कोई सगे बहन भाई वाला रिश्ता थोड़ी ही ना है। और फिर गुड़िया हमसे दूर है। तुमसे निकाह के बाद गुड़िया वापस आ जाएगी। हलीमा की बात पे आसिम ने गहरा सांस भरा। वो अब भी आती है अम्मी जान, और मैं सारी जिंदगी ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ, लेकिन आसमा भाभी से शादी नहीं कर सकता। प्लीज मुझे मजबूर ना करें। वो कतई अंदाज में कहता वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया, जबकि हलीमा अपने शौहर को देखती रह गई। वो जानती थी कितनी मुश्किल से उन्होंने आसमा की फोन पे मिन्नतें जारियां करके मनाया था कि वो आसिम से निकाह कर ले। वो आसिम ही की हम उम्र थी, लेकिन आसिम ने हमेशा उसे बड़े होने का दर्जा दिया और अब उसे कैसे बीवी का दर्जा दे देता। आप ही समझाएं आसिम को, हलीमा बेगम ने दुखी दिल से कहा। क्या समझाऊं? आसिम अपनी जगह ठीक है, जिसे वो भाभी का दर्जा देता आया है, अब उससे शादी कैसे कर लें? थोड़ा वक्त दें, क्या पता खुद मान जाए। तैमूर सुल्तान ने पुरसोच अंदाज में कहा तो हलीमा बेगम चुप सी हो गई। मनीषा कहाँ है? सीमा बेगम ने घर पहुंचते शोर शराबा डाल दिया था। वो मनीषा से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बाद वो उसके लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहती थी। रात गए सब घर वापस लौट आए थे। नहीं थी तो मनीषा कहीं भी उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। आपकी लाडली स्टेज पे आई थी, मुबारकबाद दी और फिर हॉल से भागती हुई बाहर निकल गई। निमरा ने अपनी मंगनी की अंगूठी को इतरा के घुमाते हुए कहा। सीमा बेगम ने उसे एक घूरी से नवाजा। अपने कमरे में जाओ, उन्होंने सख्त लहजे में कहा तो निमरा ने भवें उचकाई। सुना नहीं ममा ने क्या कहा? जमील साहब ने निमरा को सख्त लहजे में कहा तो वो मुंह बना के उठ गई। आप प्लीज पता करें मनीषा कहाँ है, सीमा बेगम ने परेशानी से कहा तो जमील साहब ने मनीषा के नंबर पर कॉल मिलाई। बेल जा रही थी लेकिन कॉल पिक नहीं की जा रही थी कि तभी थोड़ी देर बाद वो घर में दाखिल होती दिखाई दी तो सीमा बेगम उसकी तरफ लपकी। कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। सीमा बेगम ने मनीषा का उतरा हुआ चेहरा देखा तो दहल के रह गई।
میری بچی. ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. یہ دکھ شدید ہی تھا کہ ان کی سب سے لاڈلی بیٹی کو گھر بیٹھے وہاج نے طلاق دے دی تھی. بھلا کیسے وہ اتنا بڑا ظلم کر سکتا تھا؟ اور پھر نمرا سے منگنی. سیماب بیگم دل پہ پتھر رکھے آنسو روک گئیں. میں ٹھیک ہوں ماما، بس وہ راستے میں ٹریفک جام ہو گیا تھا اس لیے دیر ہو گئی، لیکن پہنچ گئی ہوں وقت پہ، ہے نا؟ وہ نم لہجے میں مسکرا کے بولی. منیشا بیٹا جاؤ آرام کرو. جمیل صاحب نے منیشا سے نرم لہجے میں کہا تو وہ تھکے ہارے قدموں سے اپنے کمرے کا رخ کر گئے. جمیل صاحب میری بیٹی بہت تکلیف میں ہے، سیماب روندے ہوئے لہجے میں بولی. جانتا ہوں سیماب، یہ سب قسمتوں کے کھیل ہیں، انہیں قبول کرنے میں ہی اب سب کی بھلائی ہے. وہ بھی افسردہ لہجے میں بولے. جمیل صاحب نے 2 شادیاں کی تھیں. سیماب ان کی پہلی بیوی تھی اور ردا ان کی دوسری بیوی. ردا سے شادی انہوں نے پسند میں کی تھی، جبکہ سیماب ان کے گھر والوں کی پسند تھی. دونوں ایک ہی چھت تلے رہتی تھیں. ان کی دوسری شادی کو بھی دیر سے ہی صحیح مگر لڑ کر گھر والوں نے قبول کر ہی لیا تھا. سیماب سے ان کی ایک بیٹی تھی منیشا، جو 22 سال کی تھی، اور اس کا رشتہ اس کی پھپھو کے گھر وہاج سے ہو گیا تھا 2 ماہ پہلے. دونوں کی ایک دوسرے سے پسند سے نکاح بھی ہو گیا تھا، لیکن 15 دن پہلے ہی ان کا نکاح دی اینڈ ہو گیا. وہاج نے منیشا کو طلاق دے دی. وجہ کیا تھی کہ اسے منیشا پہ شک تھا کہ وہ اس کے دوست کو پسند کرتی ہے. اس کے نمبر سے میسیجز اس کے دوست کے نمبر پہ سینڈ ہوئے تھے، اور وہاج یہ سب سہن نہیں کر پایا اور بنا کوئی صفائی لیے، بنا سچ جانے اس نے منیشا کو طلاق دے دی تھی. دوسری طرف نمرا کی ماما ردا نے نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ نمرا اور وہاج کا رشتہ طے کر لیا جائے. پھوپھو زرینہ بھی کم نہ نکلی اور ردا اور زرینہ نے مل کر پلاننگ کر کے وہاج اور نمرا کا رشتہ طے کر دیا اور آج منگنی کی ڈیٹ فکس کر دی. وہ بہت خوش تھیں. ان کی خوشی میں سب شریک تو ہوئے، لیکن سیماب بیگم اور جمیل صاحب چپ چپ سے تھے. سیماب بیگم کی بیٹی منیشا کے ساتھ سخت زیادتی ہوئی تھی. اس کے باوجود انہوں نے نمرا کا رشتہ وہاج کے ساتھ طے کر دیا، صرف اپنی دوسری بیوی ردا کی خواہش پر، جنہوں نے اچھی خاصی لڑائی ڈالی تھی پورے گھر میں، جس کی وجہ سے جمیل صاحب کو خاموش ہونا پڑا. منیشا اپنے کمرے میں جاتے ہی دروازہ لاک کرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی. اس کی آنکھوں کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. آج اس کی بہن اور اس کا ایکس ہسبینڈ ایک دوسرے سے منگنی کر چکے تھے اور اس پہ اتنا بڑا الزام لگایا کہ وہ اس کے دوست اسلم کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی. یہ الزام ہی تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے وہاج کے دوست اسلم کو کوئی میسج نہیں کیا، بلکہ وہ تو اسے جانتی تک نہ تھی، جبکہ اس کے دوست اسلم نے بھی منیشا کا ہی نام لیا تھا کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے. اس کے دوست اسلم کے نمبر پر منیشا کا نمبر واضح تھا، جس سے منیشا نے میسیجز کیے ہوئے تھے، لیکن منیشا اس بارے میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیسے اور کب ہوا. لیکن نمرا کی وہاج کے ساتھ منگنی کرنے پہ اس کو ساری سازش کی سمجھ آ رہی تھی. اس کو شک تھا کہ نمرا نے ہی اس کے موبائل سے میسیجز اسلم کو کیے ہیں، لیکن اس کے پاس ان سب باتوں کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اور ان دونوں وہاج اور منیشا کا رشتہ ٹوٹ گیا. وہاج نے اسے طلاق دے دی، پر اب صرف دکھ باقی بچا تھا. عشق کا درد ہے عشق کا درد ہے. وہ وہاج کو بہت پسند کرتی تھی، اسی لیے اس سے تعلق جوڑا، لیکن اس کا تعلق ہوا کا جھونکا ثابت ہوا. کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوتی وہ سامنے وہاج کا گھر دیکھ رہی تھی. اس کے کمرے کے سامنے ہی تو وہاج کا کمرہ تھا. دونوں گیلری میں کھڑے ہوتے ایک دوسرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے اور باتیں کرتے تھے. پر آج وہاں کوئی نہ تھا، وہ پرایا ہو چکا تھا. اس کے لیے نامحرم اور اس کی بہن کا ہونے والا شوہر تھا. منیشا نے جھٹ سے گیلری کا دروازہ بند کرتے ہوئے پردے گرا دیے. اسی لمحے دروازہ کھلا اور نمرا داخل ہوئی. اس کی آنکھوں میں گہرا طنز تھا، ایک جیت کی سی خوشی. کیا ہوا؟ اتنا حیران ہو کہ کیا دیکھ رہی ہو؟ نمرا نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے پوچھا تو منیشا نے اپنا رخ پھیر لیا. ارے یہ دیکھو میری رنگ کتنی پیاری ہے، اسپیشل وہاج نے میرے لیے بنوائی ہے.
ڈائمنڈ کی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے میرے لیے ہی بنی تھی. یو نو منیشا، وہاج بھی صرف میرا ہی تھا اور مجھے ہی ملا ہے. کہا تھا تم سے یہ محبت کچھ نہیں، اور آج دیکھ لو کتنی جلدی تمہاری محبت کا گھروندہ بکھر گیا اور تم کچھ نہ کر پائے. نمرا کے لہجے میں افسوس تھا. منیشا نے ایک سخت گھوری سے اسے نوازا. ہواؤں میں مت اڑو، یاد رکھنا جو جتنا اوپر اڑنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی جلدی نیچے بھی آ گرتا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب تم بھی زمین پہ آن گرو گی، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اور ایک بات یاد رکھنا، جس شخص نے نکاح جیسے رشتے کی قدر نہیں کی اور اس کا اعتبار ایک ہوا کے جھونکے جیسا ثابت ہوا اور پل میں ہی رشتہ توڑ دیا اس نے، سوچو تمہارے ساتھ کتنا رشتہ نبھائے گا. وہ وقت دور نہیں جب ساری سچائی وہاج کو پتہ چلے گی اور وہ تمہیں بھی اسی طرح دھتکار کر چلا جائے گا جیسے اس نے ایک دھوکے میں مجھے چھوڑ دیا. منیشا نے دکھ اور غصے سے کہا. میں تمہاری طرح بیوقوف نہیں ہوں منیشا، اگر میں نے اسے حاصل کیا ہے تو اسے سنبھالنا بھی جانتی ہوں، تو تم فکر نہ کرو. نمرا نے منہ ٹیڑھا کر کے کہتے ہی قدم دروازے کی جانب بڑھائے. جو چیز جتنی جلدی ملتی ہے اتنی ہی جلدی کھو بھی جاتی ہے، سو بی کیئرفل. منیشا نے دان چباتے ماتھے پہ بل ڈالے کہا. نمرا نے پلٹ کے اس کی جانب دیکھا اور دھیما سا مسکرائی. میرے وہاج سے دور رہنا تم، ورنہ دن میں تارے دکھا دوں گی، سمجھی تم؟ نمرا اپنی رنگ والی انگلی پہ پھونک مار کے بولتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ منیشا کی آنکھوں میں رکے آنسو پھر سے بہہ نکلے. بس آج کے بعد رونا نہیں منیشا، موو آن. وہ خود کو باور کراتے گہرا سانس بھر کے رہ گئی. وہاج کمرے میں آتے ہی دھاڑ سے دروازہ بند کر گیا. تم میرا یقین کرو، یہ منیشا کے نمبر سے ہی آئے ہیں میسیجز، جس میں اس نے صاف لکھا ہے کہ وہ تم سے نہیں مجھ سے پیار کرتی ہے. یہ دیکھو، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. اسلم نے موبائل وہاج کے سامنے رکھا. وہ منیشا کا ہی نمبر تھا جس سے میسیجز اسلم کو آئے تھے. وہ سچا تھا، ایک نہیں روزانہ کی بنیاد پہ وہ میسیجز تھے جس میں وہاج سے نفرت کا اور اسلم سے محبت کا اظہار کیا گیا تھا. کتنا ٹوٹ گیا تھا وہ، کتنی تکلیف میں تھا وہ، صرف وہی جانتا تھا. اور پھر صرف اتنا نہیں، اس کی تصویریں بھی اسلم کے موبائل میں موجود تھیں اور تصویر کے ساتھ صاف لکھا تھا، میں کیسی لگ رہی ہوں. وہاج ان لفظوں کو پڑھ کے اندر ہی اندر مرا تھا. ایک جی چاہا کہ وہ منیشا کو جان سے مار ڈالے، لیکن پھر اپنے ماموں کا لحاظ کر کے وہ چپ ہو گیا. پر اسے مزید اپنے ساتھ باندھ کے رکھنے کا وہ ارادہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس نے سب کے سامنے منیشا کی سچائی دکھائی، اس کے میسیجز سب کو دکھائے، اس سے سوال جواب کیے. اسے سب کے سامنے طلاق دیتا وہ اسے وہیں چھوڑ آیا تھا، اور آج اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ نمرا سے منگنی کر گیا. ہاں، وہ منیشا کو نیچا دکھانا چاہتا تھا، اس لیے نمرا سے منگنی کرنے پہ راضی ہو گیا، پر اس کا دل اب بھی منیشا کو ہی مانگ رہا تھا. وہ منگنی تو کر آیا تھا، لیکن محبت کا، اس عشق کا کیا کرتا جو وہ منیشا سے کرتا تھا؟ وہ بستر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتا روتا چلا گیا. وہ اس سے دھوکہ کیسے کر سکتی تھی؟ کتنا پیار کرتا تھا وہ اس سے، اور اس نے اسے چھوڑ کے اس کے دوست کو پسند کر لیا اور اس سے افیئر چلا لیا. وہ اتنی ظالم کیوں بن گئی؟ وہ چلا رہا تھا. ہاں، اس کو دل میں درد ہو رہا تھا، اس کے سینے میں موجود خون کا وہ لوتھڑا، وہ دل اسے درد دے رہا تھا. اس دل میں بسنے والی ایک وہی لڑکی تھی جو اسے دھوکہ دے گئی تھی. دل میرا چاہے سینے سے دل میں نکال کے پھینک دوں، بے درد اس بے رحم کو ہوا میں اچھال کے پھینک دوں. گھڑیاں محبت کی بڑھتی نہیں، الفت کے منظر سے ہٹتی نہیں. وہاج سیام ولد محمد سیام، آپ کا نکاح منیشا جمیل بنت جمیل ملک سے 5 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے. میں وہاج سیام اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. لفظوں سے ہارے بھجے نظارے، اب تو سہیں گے یہ غم دھیرے دھیرے، بھلا دیں گے تم کو صنم دھیرے دھیرے. او گاڈ، یہ گاڑی کو ٹکر کس نے ماری؟ عاصم جو پارکنگ سے گاڑی نکال رہا تھا، اچانک سے پیچھے سے آ کر ایک گاڑی نے ٹکر ماری.
تو وہ لب بھینچے باہر نکلا اور اس دوسری گاڑی کی جانب بڑھا۔ ایکسکیوز می، باہر آئیں۔ اپنی گاڑی کی اچھی خاصی بری کنڈیشن دیکھتا وہ غصہ ضبط کرتے بولا۔ دوسری گاڑی کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور وہی اس دن والی لڑکی اس کے سامنے تھی، پری۔ عاصم زیر لب بڑبڑایا، آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں چلا۔ منیشا نے اس کی گاڑی کی بری حالت دیکھتے ہوئے معذرت کی۔ عاصم نے پلٹ کے اپنی ڈیمیج شدہ گاڑی کی جانب دیکھا۔ اٹس اوکے تو نہیں کہوں گا کیونکہ اچھا خاصا نقصان کیا ہے آپ نے میرا، عاصم نے مصنوعی اداسی سے کہا۔ آپ کا جتنا نقصان ہوا ہے میں پورا کر دوں گی، منیشا نے گھبرائے ہوئے کہا۔ ہائے، اس نقصان کی بھرپائی کیسے کریں گی آپ جو اس کا ہوا ہے؟ عاصم نے دل کے مقام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بے بسی سے پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا۔ ایکسکیوز می؟ منیشا نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ جی، گاڑی کا نقصان پورا کر دیں گی؟ بولیں۔ منیشا نے اپنا پرس کھولا، اسی لمحے عاصم کے نمبر پہ کال آنے لگی۔ وہ بعد میں بات کرنے کا اشارہ کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ منیشا نے منہ بناتے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ اس وقت اپنی دوست منزہ سے ملنے آئی تھی، جس کا اپنے منگیتر سے جھگڑا ہو گیا تھا اور اس کا منگیتر اسے چھوڑنا چاہ رہا تھا۔ ایسے میں منزہ نے اسے بلایا تھا کہ وہ ان دونوں کے بیچ صلح کروا دے۔ اس کا منگیتر انس بھی وہاں آیا ہوا تھا اور ان دونوں کی صلح کروانے منیشا اسی ہوٹل میں آئی تھی۔ سامنے ہی ایک ٹیبل پہ اسے منزہ دکھائی دی، جو اسے دیکھتے ہی اس کے گلے لگی اور رو دی۔ وہ مجھ سے خفا ہے، مجھ سے تعلق توڑنا چاہتا ہے، منزہ روتے ہوئے بولی۔ اچھا چپ تو کرو، بیٹھو یہاں پر۔ منیشا نے اسے چیئر پہ بٹھایا اور اس کے آنسو پونچھنے کے لیے اسے ٹیشو تھمایا۔ پہلے رونا بند کرو پھر بات کرو، اور انس نہیں آیا ابھی تک؟ منیشا نے اپنے پیارے سے ماتھے پہ بل ڈالے۔ آنے والا ہے، پلیز اسے سمجھانا کہ وہ میرے ساتھ تعلق نہ توڑے، پلیز۔ منزہ نے ٹیشو سے آنسو پونچھے، تبھی انس وہاں آن موجود ہوا۔ اس کے ساتھ وہی شخص تھا جس کی گاڑی کو منیشا ٹھوک کے آئی تھی۔ اسے دیکھتے منیشا نے سر نفی میں جھٹکا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ انس نے منزہ کے آنسو بہتے دیکھ غصہ ضبط کرتے پوچھا۔ تو اور کیا کریں؟ تم مرد لوگ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ جب جی چاہا تعلق جوڑ لیا، جب جی چاہا تعلق توڑ لیا۔ تم لوگوں کی نظر میں عورت کی کوئی عزت نہیں، اس کے جذبات کی کوئی پرواہ ہی نہیں، خود آنسو دے کے کہتے ہو رو کیوں رہی ہو؟ حد ہے ویسے۔ منیشا شروع ہوئی تو چپ ہی نہ کی۔ انس، عاصم سمیت منزہ بھی اس کا چہرہ حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ کیا بولے جا رہی تھی؟ آر یو اوکے؟ عاصم نے اس کے غصے سے لال ہوتے چہرے کی جانب دیکھتے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا، جسے اس نے ایک ہی گھونٹ بھر کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ عاصم نے اشارے سے انس سے پوچھا، یہ کون ہے؟ کیونکہ انس عاصم کو اپنی منگیتر سے ملوانے لایا تھا، جو شک کر رہی تھی اس پہ، اور وہ چاہتا تھا کہ عاصم اس کے ساتھ منزہ کو سمجھائے، جبکہ منزہ کو لگ رہا تھا انس اس کے شک کی سزا کے طور پہ اس سے اپنا رشتہ توڑ رہا ہے۔ یہ سب ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ ہو رہا تھا۔ لیکن منیشا نے اور ہی بات چھیڑ دی۔ میرا خیال ہے مدعے کی بات کر لی جائے، عاصم نے لب بھینچے ہوئے کہا۔ مدعے کی بات کیا کرنی ہے؟ مرد جو چاہے کرے، عورت کچھ کرے تو یہاں بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے۔ منزہ اتنا پیار کرتی ہے انس سے، پھر بھی وہ اس سے تعلق توڑ رہا ہے۔ منیشا کا لہجہ تیز ہوا۔ آپ سے کس نے کہا میں منزہ سے تعلق توڑ رہا ہوں؟ انس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ منیشا نے منزہ کی جانب دیکھا کہ وہ بولے، جبکہ منزہ تو گنگ رہ گئی۔ منیشا نے تو سب بگاڑ دیا تھا۔ اسے تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ آج اس سے تعلق توڑنے کے لیے بلا رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں تھا تو منیشا نے سب بول کے بیڑا گرک کر دیا تھا۔ وہ آج آپ نے یہاں ملنے کو بلایا، مجھے لگا، منزہ نے دھیمے لہجے میں منمناتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا لگا منزہ، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں؟ انس غصے سے بولا۔ حد ہے ویسے۔ انس کو مزید غصہ آ گیا۔ آپ دونوں واقعی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں؟ عاصم نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ کیوں؟ انس نے تیکھے انداز میں اس سے سوال کیا۔ نہیں، مطلب جب اعتبار نہیں تو پیار کیسا؟ منیشا کو لگا جیسے اسے کسی نے زور سے ہنٹر مارا ہو۔ اعتبار ہے ایسی بات نہیں، وہ بس غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہے۔ انس نے منزہ کو گھورا۔ یہ کیسی غلط فہمی ہے جو پیار کے بیچ آ گئی؟ منیشا کو لگا عاصم کے الفاظ خاص اس کے لیے ہیں، وہ اسے ٹون مار رہا ہے۔
ایسی بات نہیں، میں انس سے بہت پیار کرتی ہوں اور اعتبار بھی، منزہ فوراً بولی۔ پھر بات ختم، ایک دوسرے سے محبت سے رہو، یاد رکھنا جب تک کوئی تیسرا آپ دونوں کے بیچ نہیں آتا تب تک نہیں پتا چلتا کہ آپ دونوں ایک دوسرے پہ کتنا اعتبار کرتے ہیں۔ آزمائش محبت کی شرط ہے۔ بس منیشا کو یکدم اس کی باتوں پہ غصہ آیا تو وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تینوں چونک کے اسے دیکھنے لگے۔ ہمیشہ اعتبار ہی کیوں ڈگمگاتا ہے؟ کسی تیسرے کی ضرورت پڑتی ہی کیوں ہے؟ آزمائش دینی ہی کیوں پڑے؟ جب پیار سچا ہے تو آزمائش سے کیوں گزرتا ہے؟ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، ہمیشہ عورت ہی کی آزمائش کیوں کرتے ہو تم مرد لوگ؟ تم لوگوں کی آزمائش کیوں نہیں ہوتی؟ بے اعتبار ہمیشہ عورت ہی ٹھہرائی جاتی ہے، پل صراط سے ہمیشہ عورت ہی گزرتی ہے۔ مرد چاہے ہزاروں دن گھر سے باہر رہے، اس پہ اس کے کردار پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی، لیکن عورت ایک رات گھر سے باہر گزار لے تو وہ داغدار ہو جاتی ہے۔ منیشا کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، وہ تینوں گمسم اسے دیکھ رہے تھے۔ مرد چاہے جتنی مرضی افیئر چلا لے لیکن وہ دودھ کا دھلا ہوا ہی ہے۔ عورت پہ ایک افیئر کا الزام لگ جائے تو وہ بد کردار ہو جاتی ہے۔ کیا یہی ہے محبت؟ کیا یہ آزمائش ہے؟ تو ایسی آزمائش سے بہتر ہے عورت محبت ہی نہ کرے۔ منیشا اپنی بات مکمل کرتی غصے سے وہاں سے باہر نکل گئی۔ وہ تینوں ابھی تک مکمل چپ اس کی باتوں کے زیر اثر تھے، جبکہ وہاں موجود اس وقت اکا دکا لوگ بھی اس کی باتیں سن چکے تھے، اور ایک لڑکے نے تو اس کی چھپ کے ویڈیو بھی بنا لی تھی۔ عاصم کی نظر اس لڑکے پہ جا ٹھہری جب وہ ہنستا ہوا موبائل نیچے کر رہا تھا۔ عاصم فوراً اپنی جگہ سے اٹھتا اس لڑکے تک پہنچا اور اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچا۔ اس میں موجود منیشا کی ابھی کی ویڈیو کو فوراً ڈیلیٹ کیا۔ وہ لڑکا بری طرح گھبراتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ عاصم نے اس کا موبائل زور سے زمین پہ پٹخا۔ اس لڑکے کو گریبان سے پکڑے زمین پہ پٹخا تو وہ بری طرح گھبرا گیا۔ تیری جرت کیسے ہوئی؟ تو کسی لڑکی کی اس طرح ویڈیو بنائے؟ تیری بہن کی ایسے بنا کے کوئی ڈالے نیٹ پہ تو کیا ہی وائرل ہو، تو کیسا لگے گا تجھے؟ عاصم نے اس کے منہ پہ ایک زوردار پنچ مارا تو وہ بری طرح گھبرا گیا۔ معاف کر دو، وہ لرزتے ہوئے بولا۔ یار چھوڑ دے اسے۔ انس نے عاصم کو اس سے پیچھے ہٹایا اور اسے لیے ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ منزہ بھی ان کے پیچھے ہی باہر آئی۔ باہر آ کے بھی عاصم کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ تو ہمارا پیچ اپ کروانے آیا تھا یا لڑائی مار کٹائی؟ انس نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ اچھا اگر اس لڑکی کی جگہ تیری منگیتر کی ویڈیو بناتا وہ تو جان سے مار دیتا اسے، انس نے غراتے ہوئے کہا تو عاصم طنزیہ ہنسی ہنسا۔ یہی تو فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں، میرے لیے دنیا کی سب عورتیں قابل احترام ہیں، صرف اپنے گھر کی ہی نہیں۔ عاصم لب بھینچے غصے سے کہتا، ایک نظر انس اور منزہ کو دیکھتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ پتہ نہیں آج منیشا کو کیا ہو گیا تھا، شاید وہ اپسٹ ہے، منزہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اپسٹ؟ انس حیران ہوا۔ ہاں، حال میں اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ اس کے منکوح نے اس پہ الزام لگایا کہ منیشا اس کے دوست کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی، تو اس نے طلاق دے دی، رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی۔ منزہ افسردگی سے بولی۔ اوہ بہت افسوس ہوا، خیر چلو میرے ساتھ تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ انس اسے لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ منیشا غصے میں کار ڈرائیو کرتے ہوئے نہ جانے کہاں پہنچ گئی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک طرف گاڑی پہ پڑی جو درخت کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس گاڑی میں کوئی بوڑھا آدمی تھا۔ منیشا نے فوری گاڑی ایک طرف روکی اور بھاگتے ہوئے ان تک پہنچی۔ انکل آپ ٹھیک ہیں؟ منیشا نے ان کا سر سیدھا کیا جو اسٹیئرنگ پہ گرا ہوا تھا۔ ان کے ماتھے پہ چوٹ آئی تھی لیکن وہ نیم بے ہوش سے تھے۔ بیٹا مدد، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ادا کیا۔ جی چلیں اٹھیں، آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو ہاسپٹل لے جاتی ہوں۔ منیشا انہیں بمشکل سہارا دیتی اپنی گاڑی کی جانب لیے بڑھی۔ وہ سر سیٹ کی پشت سے ٹکا گئے اور گہرے سانس لینے لگے۔ منیشا نے فوراً گاڑی قریبی ہاسپٹل کی جانب گھمائی۔ اسے ان زخمی انکل کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی انہیں اسٹریچر پہ ڈالے آئی سی یو میں لے جایا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی ان کو ہوش آ گیا تھا۔
ان کے سر پہ ہلکی سی چوٹ ہی لگی تھی، سچ شکر تھا کہ ان کو کوئی مزید چوٹیں نہیں آئی تھی۔ منیشا ان کے پاس گئی تو وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرائے۔ بیٹا تمہارا شکریہ کہ تم مجھے ہاسپٹل لے آئیں۔ کوئی بات نہیں انکل، یہ میرا اخلاقی فرض تھا۔ آپ نے اگر گھر میں کسی کو اطلاع دینی ہے تو مجھے بتائیں، میں کال کر دیتی ہوں۔ تیمور سلطان سوچ میں پڑ گئے۔ ہاں میرے بیٹے کا نمبر ہے، اس کو کال کریں، وہ آ جائے گا۔ تیمور سلطان نے عاصم کا نمبر منیشا کو دیا۔ اس نے کال کی لیکن نمبر بزی جا رہا تھا۔ نمبر نہیں لگ رہا انکل، وہ پریشانی سے بولی۔ شاید کہیں بزی ہوگا، انکل پرسوچ انداز میں بولے۔ میں دوبارہ ٹرائی کرتی ہوں۔ ان کی مایوس کن آواز پہ منیشا نے نمبر ایک بار پھر سے ڈائل کیا، لیکن اس بار تو کال ہی کاٹ دی گئی۔ تو منیشا نے برا سا منہ بناتے تیمور سلطان کی جانب دیکھا۔ انکل میری کال کاٹ دی ہے، وہ معصوم صورت بناتی تیمور سلطان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ ارے بیٹا یہ ہے ہی ایسا، ان نون نمبر شاید دیکھ کر وہ ریسیو ہی نہیں کر رہا۔ انکل اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتی ہوں، منیشا نے اپنے موبائل پہ وقت دیکھتے ہوئے کہا، جہاں شام کے 6 بج رہے تھے۔ بیٹا آپ کو تکلیف نہ ہو تو؟ تیمور سلطان نے ممنون نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ارے نہیں انکل، ایسی باتیں مت کریں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ منیشا انہیں لیے ہاسپٹل سے سب کچھ کلیئر کرتی ہوئی باہر آئی اور ان کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ اپنی گاڑی کا رخ موڑ دیا۔ آپ کو کہا بھی تھا بابا جان کو اکیلے نہیں جانے دینا، پھر آپ نے کیوں انہیں جانے دیا؟ عاصم مسلسل تیمور سلطان کے موبائل پہ کال ملا رہا تھا، جہاں کال تو جا رہی تھی لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ بیٹا میں نے تو منع کیا تھا لیکن کہنے لگے کہ دوست سے ملنا ہے۔ ڈرائیور تو تھا نہیں تو خود ہی گاڑی لے کے نکل گئے۔ اب دیکھیں کتنی دیر ہو گئی ہے، ان کا پتہ بھی نہیں ہے اور فون تک نہیں اٹھا رہے، عاصم نے پریشانی سے کہا۔ اتنے میں اس کے نمبر پہ کسی ان نون نمبر سے کال آنے لگی تو اس نے غصے سے کال کاٹ دی اور دوبارہ سے تیمور سلطان کے نمبر پہ کال کرنے لگا۔ نہیں اٹھا رہے وہ، اب کیا کروں میں؟ عاصم گہرا سانس پھڑتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا۔ وہ یوں ہی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کچھ ہی دیر بعد انہیں مین گیٹ سے گاڑی کے انٹر ہونے کی آواز آئی۔ لگتا ہے آ گئے ہیں، حلیمہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا۔ عاصم کی نظریں بھی دروازے کی جانب اٹھی جہاں سے وہی پری اس کے بابا جان کے ساتھ اندر داخل ہو رہی۔ وہ اسی لڑکی کو اپنے بابا جان کے ساتھ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا، لیکن ساتھ ہی اس کی نظر تیمور سلطان کے ماتھے کی جانب اٹھی جہاں پہ بینڈیج بندھی ہوئی تھی۔ بابا جان کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ عاصم گھبرا کے ان کی جانب لپکا، ساتھ حلیمہ بیگم نے بھی ایک دم اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ میں ٹھیک ہوں یار، گھبراؤ نہیں، وہ مسکرا کے بولے جبکہ عاصم انہیں اس حال میں دیکھتا ہوا ان کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ بابا جان آپ کو چوٹ کیسے لگی ہے؟ وہ انہیں لیے صوفے کی جانب بڑھا۔ بس یار ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس بچی نے میری بہت مدد کی ہے، مجھے ہاسپٹل لے گئی اور میری مرہم پٹی کروائی۔ انہوں نے منیشا کی جانب ان کا دھیان کرانا چاہا۔ کہیں تم نے تو میرے بابا جان کو؟ عاصم نے گھوری ڈالتے ہوئے منیشا کی جانب دیکھا۔ منیشا کو اس کی بات پہ شدید غصہ آیا۔ ارے بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو، میری گاڑی تو ایک درخت میں جا لگی، یہ تو بھلا ہو اس نے وہاں پہ مجھے اس حالت میں دیکھا اور فوراً گاڑی روکتے ہوئے مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ تیمور سلطان نے فوراً منیشا کی جانب سے صفائی دی۔ کوئی بات نہیں انکل، میں نے اپنا فرض نبھایا ہے، ضروری نہیں ہر کوئی ہمیں صحیح سمجھے۔ اینی ویز مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے چلنا چاہیے، منیشا مسکرا کے کہتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ ارے بیٹا ایسے کیسے جا سکتی ہو تم نے ہماری اتنی مدد کی ہے، میں ایسے نہیں جانے دوں گا، واپس آؤ۔ حلیمہ بیگم کچھ کھانے پینے کا بندوبست تو کریں نا، انہوں نے اپنی بیگم کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو اپنی آنکھوں میں آئے آنسو پوچھ رہی تھی۔ ارے نہیں انکل، پھر کبھی صحیح، ابھی مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، شام بھی ہو گئی ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ جو امیاں ہوتی ہیں بہت غصے والی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ گھر تو دیکھ ہی لیا ہے آپ کا، آپ سے ملنے ضرور آؤں گی میں۔ منیشا سہولت سے انکار کرتے ہوئے باہر نکل گئی، جبکہ عاصم کو تیمور سلطان نے ایک سخت گھوری سے نوازا تو وہ سر کھجاتا رہ گیا۔ منیشا بیٹا اتنا لیٹ، آج خیریت تھی؟ سیما بیگم نے اس کے کمرے میں آتے پوچھا۔ وہ تھکن سے چور بستر پہ لیٹ سی گئی۔
لیکن سما بیگم کو اندر آتا دیکھ واپس اٹھ بیٹھی۔ جی ماما، بس آج کا دن تھوڑا مصروف گزرا، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ منیشا نے نارمل انداز میں کہا۔ کہاں ٹھیک ہوں، وہ تمہاری پھپھو زرینہ آئی تھی ہفتے بعد وہاج اور نمرا کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے۔ ان کی بات سنتے منیشا چپ سی ہو گئی، پھر گہرا سانس لیتے اپنی ماں کی جانب دیکھ، تو اچھی بات ہے نا، وقت رہتے دونوں کا نکاح بھی ہو جائے اور رخصتی بھی، ورنہ معاملے بڑے خراب ہو جاتے ہیں ماما، وہ ٹرانس کسی کیفیت میں بولی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا اتنی جلدی کیا ہے ان کو، ادھر رشتہ ٹوٹا نہیں ادھر رشتہ جوڑ لیا، اور ساتھ ہی شادی کی بھی تیاریاں شروع کر دی انہوں نے۔ سما بیگم نے سر نفی میں جھٹکا۔ ماما، جب دماغ میں سازشیں بھر جائیں تو سازشی لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہیں ان کی سازش کا پردہ فاش نہ ہو جائے، یہی حال ان کا بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا وہ وقت دور نہیں جب سچ سے پردہ اٹھے گا، لیکن اس دن وہاج کے ہاتھ میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ وہ بہت دعوے کرتا تھا نا مجھ سے اپنے عشق کے، سب دھرے رہ کے، عشق سے اس کو صرف اور صرف درد ہی ملے گا۔ منیشا سخت لہجے میں بولتی ہوئی اٹھی اور باتھ روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ سما بیگم اپنی بیٹی کے لیے دکھی ہوتی رہ گئی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب وہاج نمرا کو بیاہ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ منیشا نے بھی بہت خوشی سے اپنا دل مار کے یہ شادی اٹینڈ کی تھی۔ بہت سے لوگوں کی نظروں میں اس کے لیے تمسخر تھا، کسی کی آنکھوں میں اس کے لیے دکھ تھا، لیکن اس نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی اور بہت اچھے سے شادی اٹینڈ کی۔ یہ اور بات تھی کہ دل نے بہت دہائی دی، وہ شخص کبھی اس کا تھا، آج اس سے دور ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کسی اور کا ہو گیا تھا۔ منیشا، آر یو اوکے بیٹا؟ سما بیگم نے دکھی انداز میں پوچھا۔ ماما، آپ کی بیٹی بہت بہادر ہو گئی ہے، منیشا نے مسکرا کر کہا، جبکہ سما بیگم نمرا کی رخصتی دیکھتی اپنی بیٹی کی خالی زندگی کو دیکھ آنکھوں میں آنسو لے آئیں اور دکھی دل سے اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کی دعا کی۔ شاید قبولیت کا وقت تھا کہ وہیں حلیمہ بیگم کی نگاہ منیشا پہ جا ٹھہری۔ وہ وہاج کے ماموں کی کزن تھی۔ پہلے جب وہاج کا نکاح ہوا تب وہ یہاں نہیں تھی، اب وہاج سے نمرا کی شادی کے لیے وہ اسپیشل آئی تھی اور ان کو اسپیشل پروٹوکول بھی مل رہا تھا۔ ارے منیشا، کیسی ہو بیٹا؟ حلیمہ خاتون کے اچانک بلانے پہ وہ دونوں ماں بیٹی چونکی۔ ایک پل کو منیشا کو وہ یاد نہ آئی، لیکن اگلے ہی لمحے منیشا انہیں دیکھ کے مسکرائی۔ ارے آنٹی، آپ یہاں؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! منیشا مسکرا کے ان کے گلے لگی۔ ہاں بیٹا، وہاج کی شادی اٹینڈ کرنے آئی، لیکن دیکھو کیسے اللہ نے ملاقات کرا دی۔ وہ مسکرائیں۔ آنٹی، ان سے ملیں، یہ میری سویٹ سی ماما ہے۔ منیشا نے سما بیگم کا تعارف کرایا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بیٹی ہے آپ کی، کہیں رشتہ وغیرہ ہوا ہے کیا؟ ان کے اچانک پوچھے گئے سوال پہ سما بیگم اور منیشا ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ نہیں ہوا، سما بیگم کے جواب پہ منیشا نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ اچھا، ویسے میں اپنے بیٹے کے لیے ایک اچھی سی پیاری سی لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں، باقی جو تسلی آپ نے کرنی ہو کروا لیجئے۔ اصل میں آپ کی بیٹی بھی ہمیں بہت پسند آئی ہے، بہت رحم دل اور نیک ہے، اس دور میں ایسے بچے اور بچیاں کہاں ملتے ہیں۔ وہ اپنی شروع ہو چکی تھی، جبکہ منیشا نے گہرا سانس خارج کرتے انہیں دیکھا۔ آنٹی، میں ڈائیورسڈ ہوں۔ منیشا کی بات پہ حلیمہ بیگم کے چہرے کی خوشی یکدم ماند پڑی، جبکہ سما بیگم سر نفی میں جھٹک کے رہ گئی۔ حلیمہ بیگم نے ان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سما بیگم لب بھینچ گئیں۔ آپ کے کزن کے بیٹے وہاج سے ہی کچھ ماہ پہلے میرا نکاح ہوا تھا اور بنا رخصتی کے مجھے طلاق بھی دے دی، اور اگر آپ کو وجہ جاننے میں انٹرسٹ ہو تو آپ وہاج سے پوچھ سکتی ہیں۔ منیشا نے صاف لفظوں میں انہیں بتاتے وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ شاید میں نے غلط موقع پہ غلط بات کہہ دی، حلیمہ بیگم دکھ سے بولی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس یہ نصیبوں کے کھیل ہیں، اگر ان کا جوڑ لکھا ہوتا رب نے تو نہ ٹوٹتا۔ سما بیگم نے روندے لہجے میں کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آنا چاہتے ہیں۔ حلیمہ بیگم اپنی بات پہ قائم تھی۔ سما بیگم کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ سچ جان کی بھی؟ جبکہ وجہ تو آپ جانتی ہیں۔ نہیں جاننی مجھے وجہ، بلکہ وجہ کچھ بھی ہو، یہ آنکھیں کسی انسان کو پرکھنے میں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ آپ کی بیٹی ہیرا ہے، ہیرا،
وہاج کی بدقسمتی کہ اس نے اسے کھو دیا۔ ہیرا ہر ایک کو نہیں ملتا۔ ان کی باتوں پہ سما بیگم دل سے مسکرائی۔ حجلہ عروسی میں نمرا دلہن بنی بیٹھی اپنے دل کی دھڑکنوں کو شمار کر رہی تھی کہ اسی پل وہاج اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ دنیا جہان کی کرختگی تھی، لیکن نمرا کو کیا پرواہ، اسے تو بس آج وہاج مل گیا تھا۔ وہاج ہی اس کا سب کچھ تھا۔ وہاج اس کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا۔ نمرا نے پلکیں اٹھائے اسے دیکھا۔ کیا ہوا وہاج، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ بہت محبت پاش لہجے میں بولے۔ نہیں، دیکھ رہا ہوں کہ تم منیشا کی بہن ہو، لیکن ذرا بھی رنگ روپ اس جیسا نہیں۔ کہاں وہ مکھن ملائی جیسی خوبصورت کہ ہاتھ لگائے میلی ہوتی ہے، اور کہاں تمہارا سانولا سا یہ روپ کہ میک اپ میں بھی شرما جائے۔ وہاج کی بات پہ نمرا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ وہ اس کے دل کی کرچیاں کر رہا تھا۔ نمرا کی آنکھوں میں آنسو بہنے کو بےتاب ہوئے۔ وہاج، تم میری انسلٹ کر رہے ہو۔ نمرا کی بات پہ وہ تلخیاں ہنسی ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ انسلٹ؟ انسلٹ تو آج میری ہوئی، تم جیسی عام شکل و صورت والی لڑکی کو اپنے حلقہ احباب سے انٹروڈیوس کرواتے ہوئے۔ نہ جانے ماما نے ایسا کیا دیکھ لیا تم میں جو تم سے میری شادی کروا دی۔ اب کی بار وہاج کے لہجے میں حقارت تھی۔ وہاج پلیز، کیا تم مجھے پہلے سے نہیں جانتے تھے، یا میرا سانولا پن اب دکھائی دیا ہے تمہیں؟ نمرا روتے ہوئے بولی۔ آنکھوں پہ انتقام کی پٹی بن گئی تھی۔ بدلہ لینا چاہتا تھا منیشا سے، جیسے اس نے بے وفائی کی ویسے میں بھی کرنا چاہتا تھا، بٹ یو نو، بے وفائی ہو نہ سکی۔ میں ہار گیا۔ میرے دل میں آج بھی منیشا ہی ہے اور وہی رہے گی۔ بھلے ہی تم میرے نکاح میں آ گئی ہو، میرے کمرے تک رسائی بھی حاصل کر لی، میرے بستر تک بھی پہنچ گئی ہو، لیکن وہاج سیام کے دل تک کبھی نہیں پہنچ پاؤ گی۔ وہ کل بھی منیشا کا تھا اور آج بھی منیشا کا ہی ہے، اور آخری سانس تک منیشا کا ہی رہے گا۔ وہاج کے لہجے کا یقین نمرا کو پل میں عرش سے فرش پہ گرا گیا۔ تم میرے ساتھ اتنی بڑی بے وفائی نہیں کر سکتے۔ محبت کرتی ہوں میں تم سے، میری محبت کا یہ صلہ دے رہے ہو تو؟ وہ اس کا گریبان جگڑتے ہوئے چلائی۔ کون سی محبت؟ محبت کا کوئی وجود نہیں، یہ اگر ہو بھی جائے تو کبھی تم سے نہیں ہوگی۔ وہاج نے جھٹکے سے اپنا کالر چھڑایا۔ تم جیسی کو میں گھر کی ملازمہ نہ رکھوں، ماما نے تم سے شادی کروا دی میری، یوز لیس گرل۔ وہ حقارت آمیز لہجے میں بولتا باتھ روم کی جانب بڑھا کے واپس مڑا۔ اور ہاں، یہ پلیز میک اپ اتار دو، دیکھو ہنسی آ رہی ہے مجھے، اگر مزید زیادہ دیر دیکھا تو وامٹ ہو جانی ہے مجھے۔ وہ برا سا منہ بناتے بولا اور باتھ روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کی باتوں کو سوچتے نمرا تل تل مرنے والی ہو گئی۔ کتنے خواب سجائے تھے اس نے آج کی رات کے لیے، سب چکنا چور ہو گئے۔ وہاج نے اس سے کیا بولا کہ وہ اس کے لائق نہیں، وہ خوبصورت ہے جبکہ نمرا بدصورت۔ وہ وہیں زمین پہ گری پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کسی کا نصیب زبردستی اپنے نام لکھوانے کا اللہ نے اجر بھی تو دینا تھا۔ تیرے درد سے دل آباد رہا، کچھ بھول گئے کچھ یاد رہا۔ وہاج پانی کے ٹھنڈے چھینٹے چہرے پہ مارتا منیشا کو یاد کر رہا تھا۔ ہاں، وہ آج بھی اسے فراموش نہیں کر پایا تھا۔ وہ اس کی چاہت اس کی پہلی محبت تھی۔ نمرا سے اس نے یہ سب جان بوجھ کے کہا تاکہ وہ اس سے کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھے، اور وہی ہوا۔ اس کا دل دکھا کہ وہ خود بھی خوش نہیں تھا، البتہ مطمئن ضرور تھا۔ ماما، کیا پسند آ گیا آپ کو اس میں؟ منیشا کی تصویر دیکھتا وہ نیچے والا لب دانتوں تلے دباتا بولا۔ مجھے تو پوری کی پوری پسند آ گئی ہے، تم بتاؤ۔ بات آگے بڑھاؤں؟ حلیمہ خاتون نے محبت سے پوچھا۔ ارے امی جان، پہلے پتہ تو کر لیں کسی کے ساتھ کمٹمنٹ نہ ہو، عاصم نے انہیں سمجھانا چاہا۔ سب پتہ لگا لیا ہے، اور پھر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور ساری بات عاصم کے گوش گزار کر دی۔ وہ یکدم شاکڈ ہوا۔ اس دن والی منیشا کی باتیں یاد کرتا وہ لب بھینچ گیا۔ ہر انسان کے اندر سے کتنا دکھ بھرا ہوتا ہے کہ جس کو ٹٹولو، دکھوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ امی جان، اگر وہ آپ کو پسند ہے تو مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ عاصم کی بات پہ حلیمہ بیگم کی باتیں کھل اٹھی۔ اب انہوں نے ہتھیلی پہ سرسوں جمانا تھا، اور وہی ہوا۔
ادھر یہ رشتہ لے کے گئی نہیں اور وہاں سے اوکے ہو گیا۔ منیشا ماں کو دیکھتی رہ گئی، جنہوں نے ایک بار بھی اس کی مرضی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی اور اس رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ ماما آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ ہاں آپ جانتی ہیں میں ابھی کسی بھی قسم کے تعلق کے لیے تیار نہیں، آپ پلیز انکار کر دیں، وہ قطعی انداز میں بولی۔ منیشا خوشیاں بار بار دروازے پہ دستک نہیں دیتی بیٹا، تم خوش قسمت ہو، دوسری بار بھی خوشیاں تمہارے دروازے پہ آئی ہیں، انہیں تھام لو بیٹا، سما بیگم نے محبت سے کہا۔ ماما میں کسی اور کے لیے نہیں سوچ پا رہی، اس دل کا کیا کروں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ بیٹا جب نکاح ہوگا دل خود بخود عاصم کی جانب مائل ہو جائے گا، وہ ایک نیک اور شریف انسان ہے اور مجھے پورا یقین ہے وہ سچائی جان کے بھی جو اب بھی تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہے، وہ آگے بھی تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ایسے نایاب لوگ قسمت والوں کو ملتے ہیں، اینڈ یو آر لکی۔ میں نے ہاں کر دی ہے، تمہارے بابا انہیں بہت اچھے سے جانتے ہیں، اس لیے انہیں بھی اس رشتے میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ تو بیٹا فضول مت سوچو اور اپنی زندگی کے ساتھ اپنے دل کے دروازے بھی کھول دو۔ انہوں نے منیشا کا سر چوما تو وہ انہیں آسودہ دیکھ کر مسکرا دی۔ اپنی ماما کی خاطر اس نے فائنلی ہاں کہہ دی اور 2 دن بعد وہ باقاعدہ منگنی کی رسم کرنے آنے والے تھے۔ نمرا اور وحاج تک بھی یہ خبر اڑتے اڑتے پہنچ گئی۔ ہاؤ ڈیئر شی! وحاج نے ڈریسنگ پہ موجود سب چیزوں کو ہاتھ مارتے پرے گرا دیا۔ اس وقت وہ اس قدر جنونی ہو رہا تھا کہ نمرا بھی اس کے پاس جاتے ڈر رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو وحاج؟ سب کچھ کیوں برباد کر رہے ہو؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ نہ تم میری زندگی میں آتی، نہ آج منیشا کسی اور سے شادی کر رہی ہوتی، اپنی زندگی میں میری جگہ کسی اور مرد کو دے رہی ہوتی۔ وہ بہت پہلے ہی کسی اور مرد کو تمہاری جگہ دے چکی ہے وحاج، لیکن بس تمہارا دل ہی نہیں مان رہا، نمرا نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ وحاج نے آگے بڑھ کے اسے بالوں سے دبوچا۔ اپنی زبان کو لگام دو، میری منیشا کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ کہا تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ اسے زور سے پرے جھٹکا دیا کہ وہ بستر پہ جا گری۔ پلٹ کے حیرت سے اس جنونی انسان کو دیکھا۔ وہ میری ہے، صرف میری ہے، اسے مجھ سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی۔ وہ چلایا تھا۔ اس کے ارادے نمرا کو بہت خطرناک محسوس ہوئے۔ جی بولیں؟ عاصم منیشا کا نمبر پہچان گیا تھا، جو اسے فون کال کر کے اب بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ لب کاٹتے بولی۔ میری امی جان کی پسند ہیں آپ، برملا جواب آیا۔ آپ انہیں سمجھا بھی تو سکتے ہیں نا؟ اسی انداز میں بولتی وہ عاصم کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ کیسے سمجھاؤں جبکہ یہ دل بھی امی جان کے ہمنوا ہے؟ عاصم کی بات پہ منیشا کا دل دھڑک اٹھا، لیکن وہ اپنے جذبات پہ قابو پا گئے۔ میرے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود آپ کیوں مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ زچ ہوئی۔ جی سب کچھ جاننے کے باوجود بھی۔ عاصم اب کی بار سنجیدہ ہوا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ جو دل ہوتا ہے نا، اس پہ صرف ایک ہی بندے کی حکمرانی ہوتی ہے، جو سب سے پہلے دستک دے دے۔ میں کیسے آپ کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولوں جبکہ وہاں آلریڈی؟ وہ رندے لہجے میں بولتی اپنے الفاظ ادھورے چھوڑ گئے۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ عاصم اس سے کچھ بھی امید کر رہا تھا، لیکن یہ الفاظ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری مسٹر عاصم، میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی، یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے، میں منافقت کی قائل نہیں۔ اتنا کہتے اس کے جواب کے انتظار کیے بنا اس نے فون ٹھک سے بند کر دیا، جبکہ عاصم ابھی بھی موبائل کان سے لگائے اس کے آخری الفاظ کی بازگشت سنتا جا رہا تھا۔ میں منافقت کی قائل نہیں، تو کیا وہ آج بھی اسی شخص سے محبت کرتی ہے جو اسے چھوڑ کے آگے بڑھ گیا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب عاصم کو نہ مل سکا، لیکن اس نے چپ سادھ لی۔ وہ اپنی امی جان کو چاہ کے بھی منع نہیں کر پا رہا تھا۔ گھر بھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ عاصم کی شادی کا سن کے اس کی بھابھی آسما بھی چلی آئیں۔ ایسے میں گڑیا 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہنے لگی۔ آسما اور فضا نے مل کے شادی کا سارا انتظام سنبھال لیا۔ پورے سلطان منشن میں رونقیں عروج پہ تھیں، جبکہ عاصم سب کو خوش دیکھتا اپنے چہرے پہ بھی مسکان سجا لیتا، لیکن اکیلے میں وہ حد درجہ سنجیدہ رہتا۔
میں منافقت کی قائل نہیں۔ ان لفظوں نے عاصم کے اندر کی پوری دنیا کو ہلا ہی دیا تھا۔ نکاح کا دن تھا، سب کچھ بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ نمرا چاہتی تھی کہ منیشا کی جلد از جلد شادی ہو جائے تاکہ وہاج سے جدائی کی تلوار اس کے سر پہ جو لٹک رہی تھی وہ ہٹ جائے۔ نکاح کے عین وقت تھی منیشا غائب، پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ نمرا کا تو وہ حال تھا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اسے شک ہی نہیں، یقین تھا یہ سب وہاج نے کیا ہے، لیکن وہ کسی کو کچھ بول نہ سکی۔ عاصم کا غصے کے مارے برا حال تھا، سیما بیگم کا رو رو کے برا حال تھا، جبکہ جمیل صاحب کندھے جھکائے ایک طرف بیٹھ کے۔ دیکھ لیا، جتنا مرضی چھپا لو سچائی کو، آخر سچ سب کے سامنے آ ہی گیا۔ وہ بھاگ گئی ہے اسی لڑکے کے ساتھ جس کے ساتھ اس کی تصویریں دیکھی تھی ہم نے۔ زرینہ پھپھو نے اونچی آواز میں شور شرابہ ڈال دیا۔ شٹ اپ! خبردار کسی نے میری ہونے والی بیوی کے متعلق ایک لفظ بھی غلط کہا ہو تو زبان کھینچ لوں گا سب کی۔ عاصم غصے سے للکارا۔ اس کی للکار سنتے سیما بیگم کے دل کو حوصلہ ملا۔ وہ اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ میری بیٹی بے گناہ ہے، اسے کل بھی پھنسایا گیا تھا، اسے آج بھی پھنسایا جا رہا ہے۔ پلیز میری بیٹی کو ڈھونڈ لاؤ۔ وہ عاصم کے آگے ہاتھ جوڑ گئیں۔ عاصم نے ان کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ دھرا۔ ڈونٹ وری آنٹی، منیشا میری ذمہ داری ہے، اسے میں ڈھونڈ لوں گا۔ وہ پرعزم انداز میں بولتا باہر کی جانب نکلا۔ اپنے دوست کو کہہ کے منیشا کا موبائل ٹریس کروایا جو گھر پہ ہی تھا، لیکن پھر عاصم نے کچھ سوچ کے وہاج کا موبائل بھی ٹریس کرنے کو کہا، جو جلد ہی پتہ چل گیا۔ عاصم کے اثر و رسوخ ہی بہت زیادہ تھے، اس لیے کسی بھی کام کے لیے اسے انتظار نہ کرنا پڑا۔ چہرے سے ماسک ہٹا تو منیشا اپنے سامنے وہاج کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تو تم نے مجھے کڈنیپ کرایا؟ منیشا کو یقین نہ آیا۔ ہاں، میں نے خود تمہیں کڈنیپ کیا۔ وہ اس کے پاس جاتے گھٹنوں کے بل بیٹھا جبکہ منیشا کو اس نے کرسی کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ منیشا نے غصے سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ تم اتنا گر جاؤ گے مجھے اندازہ نہیں تھا، منیشا غصہ ضبط کرتے بولی۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ چلتا ہے، اور ویسے بھی تم میری ہو، تمہیں میرے نکاح میں ہونا چاہیے، اور اب میں کروں گا تم سے نکاح باقاعدہ طریقے سے تاکہ تم میری بیوی بن جاؤ۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم مجھے طلاق دے چکے ہو، دوبارہ نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ منیشا کے تو دماغ کی رگیں ہی تن گئیں۔ فتویٰ لے لوں گا، ویسے بھی غصے میں دی ہوئی طلاق نہیں ہوتی۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں کوئی نکاح نہیں کروں گی تم سے، جسٹ گو ٹو ہیل۔ منیشا غصے سے چلائی۔ اچھا، اگر نکاح نہیں کرو گی تو بنا نکاح کے سہاگ رات منا لیتے ہیں۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ منیشا نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ تمہاری کزن نمرا میں کچھ خاص مزہ نہیں، اس کا رنگ روپ کچھ خاص میرے دل کو جچا نہیں، ورنہ ضرور اس کے ساتھ بھی سہاگ رات منا لیتا۔ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو، تم تو کسی کی نفرت کے قابل بھی نہیں ہو، اور میں نے تم جیسے گھٹیا انسان سے محبت کی؟ منیشا غصے سے چلائی، جو وہاج کو کافی گراں گزری۔ اس سے پہلے کہ وہ منیشا کو کوئی چوٹ پہنچاتا، پولیس نے اس بلڈنگ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ وہاج بری طرح بوکھلا گیا، جبکہ منیشا کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ تمہارا دی اینڈ ہونے والا ہے وہاج۔ بہت شوق تھا نا مجھے کڈنیپ کرنے کا، تو ایک بات سن لو، یہ اسلم نہیں ہے، یہ عاصم سلطان ہے، میری عزت کا رکھوالا ہے، نہ کہ تمہاری طرح لٹیرا۔ منیشا کی بات پہ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا کہ اس کے راستے میں فائر کرتے اسے وہیں روک دیا گیا۔ پولیس نے منٹوں میں اسے حراست میں لے لیا۔ وہ جو اوور کانفیڈنس میں مارا گیا تھا، اس کے پاس خود کے بچاؤ کے لیے کوئی ہتھیار نہ تھا۔ عاصم نے آگے بڑھ کے دلہن بنی منیشا کی رسیاں کھولی۔ وہ حد درجے سنجیدہ تھا۔ چلیں؟ وہ بنا اس کی جانب دیکھے اسے آگے کی طرف چلنے کا اشارہ کر گیا۔ منیشا کی پلکیں نم ہوئیں۔ کتنا تکلیف دہ لمحہ تھا کہ دل نے خواہش کی کہ اس کے کندھے پہ سر رکھ کے روئے، جبکہ وہ تو اسپاٹ انداز میں اسے لیے باہر نکلا۔ واپس گھر پہنچتے ہی وہاج کی سچائی سب کے سامنے آ گئی۔ منیشا اور عاصم کا نکاح بخیر و خوبی سر انجام پایا، جبکہ نمرا نے آگے بڑھ کے منیشا سے معافی مانگی اور اسلم کے ساتھ ہوئے اس کے تمام میسیجز کو تسلیم کر لیا کہ اس نے کیے تھے۔ منیشا نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے کیے گئے اس گناہ نے میری زندگی کو ایک ڈیول سے بچا لیا نمرا، تھینک یو سو مچ۔ اگر تم نہ ہوتی تو مجھے عاصم جیسا سچا اور کھرا انسان کبھی نہ ملتا۔ اس کی باتوں پہ عاصم نے پلٹ کے دیکھا۔
کیا کچھ نہ تھا منیشا کی نگاہوں میں، ایک پل کو تو عاصم دنگ ہی رہ گیا۔ کتنا خوبصورت اور مکمل احساس تھا۔ سلطان مینشن میں بہت خوش دلی اور دھوم دھام سے منیشا کا استقبال کیا گیا۔ اس کی دلہن کے روپ میں حلیمہ بیگم اس پہ صدقے واری جا رہی تھی، جبکہ آسمہ بھی بہت خوش تھی۔ وہ یہی چاہ رہی تھی کہ عاصم کی کہیں شادی ہو جائے۔ اس کے بعد وہ سلطان مینشن واپس لوٹ آئے۔ منیشا کو عاصم کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ منیشا کے دل کی دھڑکنیں نہ جانے کیوں بڑھ رہی تھیں۔ عاصم کمرے میں آیا تو ایک پل کو اپنی محبت کو اپنی سیج پہ دیکھتا دنگ رہ گیا۔ وہ انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی، جسے اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا، لیکن اس کا دل وہ عاصم کے لیے نہیں تھا۔ اس بات نے عاصم کا دل بری طرح چھلنی کر دیا، لیکن جانتا تھا قصور سامنے بیٹھی لڑکی کا بھی نہیں تھا۔ اس کی لائف میں اللہ نے ایسے انسان کو پہلے لایا جو اس کا نصیب نہیں تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ منیشا آپ چینج کر لیں، تھک گئی ہوں گی، وہ نارمل لہجے میں کہتا خود اپنی شیروانی کے بٹن کھولتا شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ منیشا نے پلکیں اٹھا کے حیرت سے اسے دیکھا، جو بنا اس کی جانب دیکھے اپنی کبٹ کی جانب بڑھ گیا اور پھر باتھ روم کی جانب۔ کچھ دیر بعد وہ واپس لوٹا تو سادے سے شرٹ ٹراؤزر میں تھا۔ آپ نے چینج نہیں کیا، وہ وہیں ایک طرف ٹکتا بولا۔ آپ مجھ سے خفا ہیں؟ منیشا نے نم لہجے میں پوچھا۔ نہیں تو ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ وہ موبائل اٹھاتے اس پہ سکرولنگ کرتے سرسری انداز میں بولا۔ آپ کے رویے سے لگ رہا ہے، شاید آپ کو میری باتیں بری لگ گئیں جو اس دن فون پہ کی۔ ایک پل کو عاصم کے ہاتھ موبائل پہ سکرول کرتے تھمے، لیکن اگلے پل وہ پھر نارمل ہو گیا۔ اتنا نہ سوچیں، کچھ باتیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، اور میں ایک حقیقت پسند شخص ہوں۔ آپ بے فکر ہو کے رہیں یہاں، کسی قسم کی زور زبردستی والا سین نہیں۔ مجھے عورت ذات کی عزت کرنا سکھایا گیا ہے۔ عاصم نے موبائل ایک طرف رکھتے اپنا سر تکیے پہ رکھا تو منیشا مسکرا دی۔ آپ واقعی ایک بہت اچھے انسان ہیں۔ آئی ایم لکی کہ مجھے آپ ملے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ پہلے کیوں نہیں ملے۔ منیشا کی بات پہ عاصم اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیونکہ اللہ بہتر لے کے بہترین دیتا ہے۔ منیشا نے یکدم اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان نگاہوں میں؟ کتنے خواب، کتنی عزت، کتنی چاہت تھی۔ منیشا کا دل اس کے لیے اللہ نے بسیج دیا۔ منیشا نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے آپ سے کبھی محبت ہو بھی جائے گی عاصم، میں نہیں جانتی، لیکن میں آپ سے ایک وعدہ ضرور کرتی ہوں، میں ساری زندگی بلکہ اپنی آخری سانس تک آپ کی وفادار رہوں گی۔ منیشا کے دل سے کہے الفاظ پہ عاصم فوراً ایمان لے آیا۔ وہ جانتا تھا سامنے بیٹھی لڑکی جھوٹ نہیں بولتی، وہ بالکل اس کی طرح اپنے رشتوں میں سچی اور کھری تھی۔ اب ایسے کرو گی تو ایک سچ میں بھی بتا دوں، میں بندہ بشر ہوں اور بہت سے جذبات رکھتا ہوں، اور آج رات کے لیے بہت خاص جذبات، بہت مشکل سے تھپک کے سلایا ہے، تو پلیز مزید نہ آزمائیں یار۔ وہ گہرا سانس بھرتا بے بسی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا۔ منیشا گھبرا کے وہاں سے اٹھتی ڈریسنگ کی جانب بڑھی اور اپنا زیور اتار کے ایک طرف رکھا، اور پھر ڈریسنگ کی جانب بڑھتے لہنگا چینج کرتی وہ سادہ سا سوٹ پہنے باہر آ گئی، جہاں اب کمرے میں نیم روشنی تھی۔ وہ بستر کی جانب بڑھی تو دل کی دھڑکنیں بھی بڑھنے لگی۔ عاصم کے ساتھ ایک طرف بستر پہ لیٹے اس کی دھڑکنیں عجیب ہو رہی تھیں۔ عاصم نے اس کی جانب رخ کیا تو منیشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ سو جائیں، رات کافی ہو گئی ہے، عاصم نے دھیرے سے کہا۔ منیشا عاصم کا حق نہ دے کر گنہگار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ دھیرے سے آگے ہوتے اس کے سینے پہ سر رکھا، جو آنسو ٹوٹ کے آنکھوں سے گالوں پہ بہے۔ آئی ایم سوری، لیکن مجھے سمیٹ لیں پلیز، وہ روندے لہجے میں بولی۔ عاصم تو اس کی پیش قدمی پہ دنگ رہ گیا۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا مضبوط حصار بناتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ منیشا کے دل کو سکون سا ملا تھا۔ واقعی اللہ نے اس کے دل کو نکاح کے بعد بدل دیا تھا، لیکن جذبات کب بدلتے یہ رب جانتا تھا۔ لیکن جب رشتے میں عزت، وفاداری اور اعتبار ہو تو محبت خود بخود ہو جاتی ہے۔ محبت نہ بھی ہو عادت ہو جاتی ہے، اور عادتیں محبتوں سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہیں۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔